بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مراد سعید نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ اپنی معلومات کو شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ NA127 لاہور سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی الیکشن کمپین کے حوالے سے جو کچھ ان کی پارٹی کے اندر چل رہا ہے وہ میں آپ تک اس کی مخبری پہنچاتا رہتا ہوں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی راضی ہو جاتا ہے۔ اب میں تو کسی کی ناراضگی یا کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کرتا، میں تو یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے سچی بات جو ہے نا، بالکل سچی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو، اس کی جو خاندان ہے نا، اس کا میں سمجھتا ہوں سارے شودراں دے ہوتے، بلکہ بھٹو کا ایکچولی سارے شودروں کے اوپر ایک وہ ہے اپنا احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ جناب ساڈے ووٹ نہیں سن ہوندے، یہ بھٹو صاحب نے ہمیں ووٹ کا حق دیا۔ یہ بھٹو صاحب نے کہا کہ تسی بھی انسان ہو، ساڈے برابر بیٹھو گے۔ یہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ کا پاسپورٹ بھی بنے گا، شناختی کارڈ بھی بنے گا، آپ کا ووٹ بھی ہوگا، آپ بول بھی سکیں گے، آپ کو ہیلتھ بھی دی جائے گی، آپ کو ایجوکیشن بھی دی جائے گی، آپ کو سیکیورٹی بھی دی جائے گی۔ یہ سارے معاملات ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین کے اندر موجود ہیں۔ ریاست نے گارنٹی کی بھی ان کاموں کی۔ بھٹو پاجی پکا بندوبست کر کے گیا۔ یہ جتنی لڑائی آپ جمہوریت کے لیے دیکھتے ہیں نا ہوتی، بھٹو مخالف لڑیں یا بھٹو کے حامی لڑیں، یہ ساری کی ساری جو آئین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے نا سر، یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بھٹو نے وہ آئین دیا اور اس میں عام آدمی کو باقاعدہ طور پر انسان کے طور پہ تسلیم کیا، ہمیں سبجیکٹ سے سٹیزن بنایا، ہمیں انسان کنسیڈر کیا، ورنہ بھائی نے پہلے تے مربے والے دی کہانی ہوندی سن۔ ماڑا بندہ جڑا غریب آدمی جنہوں میں شودر کہنا، اس بیچارے دا تے کوئی حساب کتاب بھی کوئی نہیں سی ہوندا۔ وہ تو جوتی پہن کے اپنے جو سیٹ تھا اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، جوتی پا کے نہیں جا سکتا سی، پیروں ننگا۔ آج بھی آپ چلے جائیں اے جڑے کوئی سرائکی سلوکی علاقے دے جڑے تھاواں گئی ہیں، وہاں پر آج بھی جو جگیردار ہے وہ اپنے ملازم کو جوتی پہن کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بھٹو نے یہ کیا کہ وہ جو شودر ہے نا، اس سرائکی علاقے کا بھی ملازم جو ہے، وہ پائن جس لیے الیکشن آنا نا 5 سال بعد، تو وہ جو جگیردار ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے لیے فلاں فلاں کیا تو ووٹ دے دینا۔ منگتا ضرور ہے بھائی نا، وڈے وڈے پگا والے منگتے بناتے یہ بھٹو ہے۔ تو اس لیے مجھے اس کے نواسے کے ساتھ اس کی پارٹی جو کری مخالفتیں کرن گے۔ اب عطا اللہ تارڑ صاحب نے کل ایک وہ کیا، ایک ٹریفک بلاک تھی ظاہر ہے، اور انہوں نے اس کو ایک کلپ بنایا، وہ ظاہر ہے سیاسی مخالف ہے، انہوں نے اپنی گیم کھیلنی ہے اور وہ صحیح کھیل رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ جو کر رہے ہیں میں اس سے کیا کہتے ہیں وہ اختلاف نہیں کرتا، وہ ان کا حق ہے، وہ کریں۔ اور انہوں نے ویسے ایک فیکچوئل غلطی کر دی، وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر بلاول آ رہے ہیں اور اس لیے یہ ٹریفک رکی ہوئی ہے۔ بلاول نہیں آ رہے تھے، وہ آصف زرداری آ رہے تھے، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سابق صدر ہیں، اور سابق صدر جو ہے اس کا ایک سیکیورٹی کا پروٹوکول ہوتا ہے سر، تو لہٰذا وہ اس اعتبار سے ٹریفک رکی جو کہ نہیں رکنی چاہیے۔ میں سچی بات ہے کسی کے بھی آنے جانے کے اوپر ٹریفک رکنے کے خلاف ہوں، مگر پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اور اس سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر لیڈران کی زندگی جو ہے نا، وہ میں آپ سے گزارش کروں بہت اہم ہے۔ یہ اس کی وائبز بڑی خوفناک آتی ہے، خدا نہ خواستہ کو واقع ہو جائے۔ میں پچھلے ولاگ میں بی بی کی شہادت کے حوالے سے جو باتیں میرے ذہن میں تھی وہ میں آپ سے کر چکا ہوں، میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پائن بھٹو کی پارٹی کے لوگ بھٹو کے نواسے کے خلاف کاروائی کرتے ہیں، یعنی انہاں دی محبت بھٹو دے خون دے نال نہیں گی، بھٹو کے کام کے ساتھ اتنی نہیں ہے جتنی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے۔ یہ اپنی نفرتیں دبا نہیں پا رہے، ان پر بھٹو کی محبت یا بھٹو کے نواسے کی محبت جو ہے وہ غالب نہیں آ رہی۔ یہ ہے معاملہ جدی وجہ تو میں ساری گلا کرنا، لیکن بال ہوا یہ ہے کہ میرے بولنے یا مطلب ویسے انہیں احساس ہو گیا ہوگا، میں اپنے آپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ فلیکسا فلوکسا بلاول دیا لگ گئی ہیں۔ تصویر ویسے ایکشن نہیں لگی انہوں دی، تصویر کوئی ایکشن والی اگریسو لگنی چاہیے تھی، لیکن چلو
کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہو گیا, وہ تھوڑا بہت ہل جل ہوئی ہے. پھر چودھری سرور صاحب آ گئے, چودھری سرور صاحب نے آگے تھوڑی جناب کوئی ذرا وہ ظاہر پرانا کاریگر آدمی ہے, انہوں نے جناب آگے تھوڑا کوئی ادھر تار لا کے ادھر واگ کھینچ کو کی کرتے پیو بیٹھو یہاں پر. پھر وہ جناب جو علی بدر رہے ہیں ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی کل میٹنگ کی انہوں نے, اور اس میں پھر آگے چیزوں کو وہ چلا رہے ہیں. تو کوئی تھوڑی بہت بہتری مجھے دکھائی دی ہے, اچھی بات ہے. الیکشن ہونا چاہیے, اور الیکشن پورا جو ہے نا وہ تاسو ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. کسی پاسے بھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اہمیت دے, ان کے گھروں میں جائیں, ڈور سٹیپ پہ جائیں, جا کے ان تو پوائن ترلا پاؤ, باقاعدہ منگتا بنو, پھر لوگ آپ کو ووٹ کریں گے. اور یہ کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ بھٹو کے بیٹے یعنی نواسے کی کمپین کے لیے بھٹو کی نواسی آ رہی, بھائی کے لیے بہن بہر میدان میں آ رہی ہے آصفہ بھٹو زرداری, جو کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو بے نظیر یاد آ جاتی ہے, اور بہت ریزمبلنس ہے بچی کی, اتنی ماشاءاللہ وہ بالکل اپنی ماں کی ڈٹو کاپی لگتی ہیں, مجھے لگتا ہے فوٹو کاپی ماری پائے. اور وہ جس طرح سے بولتی ہیں, مجھے 86 میں جب بے نظیر بھٹو اللہ پاک ان کو غرق رحمت کرے جب پاکستان آئی تھیں, تو اس وقت جو ان کا بولنے کا انداز تھا, جو لہجہ تھا, اور صحت بھی آصفہ دی وہ ہو جائیے, چہرہ بھی اسی طرح کا. پھر وہ ظاہر ہے بچی اپنی ماں کا گیٹ اپ کرتی, بھئی بے نظیر دی نقلاں تے بھائن اودے مخالفاں دی کڑیاں لاندی ہیں, تے یعنی ان کا پہناوا اس طرح سے پہننے کی کوشش کرتی ہیں, تو وہ تو نہیں سکی تھی, تے اس نے باقاعدہ اس طرح گیٹ اپ کیا ہوتا ہے, تو بالکل بے نظیر کی طرح لگتی ہے. سانو تے بھائی بالکل اپنی دھیاں دی طرح پیاری ہے, سچی بات یہ ہے. اور بڑا مجھے جو ہے وہ اچھا لگتا ہے آصفہ بھٹو کو دیکھ کر, بختاور کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, سارے تھی پتر سلامت رہیں. لیکن اس خاندان کے ساتھ یار ظلم بڑے ہوئے, تو اس لیے جو ہے نا ان کے لیے خاص قسم کی ایک میرے دل کی محبت ہے آج باجی. میں یہ اعتراف کھلے عام کرتا ہوں, میں اس پر کسی قسم کی کوئی پردہ پوشی کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں بڑا کلیئر کٹ ہوں اس حوالے سے کہ یہ جو ایک خاندان ہے نا, اس کے لیے میرے دل میں ایک محبت کا جذبہ ہے. اور وہ باوجود پیپل پارٹی دی ساریاں جڑیاں وہ چلاکیاں لاندے ہیں نا اپنے لوگ, اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اور میں نے بھی رگڑیا ویسے کافی ذرا, آپس کی بات ہے انہوں نے, لیکن چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے. میں کوئی پیپل پارٹی کا حصہ تھوڑی, میں نو رگڑ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بھٹو کی جو بیٹی ہے وہ سر اب آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھے. سر سندھ کے اندر بڑی زبردست کمپین چلائی ہے آصفہ نے, اور اب وہ پنجاب کے اندر آ رہی ہیں. لیکن ایک زرداری صاحب کی بیٹی آ رہی ہیں, اور وہ اپنی ماں کی جو ہے اپنا گیٹ اپ میں آئیں گی. ایک نواز شریف کی بیٹی جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے سے, مریم نواز شریف صاحبہ کو, ان کے والد کو, ان کی اولاد سب نے محفوظ رکھے, کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات ایسے ہیں, اس لیے بار بار جو ہے نا دعا نکل دی دلوں کہ سب نو اللہ پاک محفوظ رکھے. وہ مریم نواز جو ہے نا وہ یعنی کچھ کہہ لیں یار آپ, اب یہ جو ہیں میرے مسلم لیگ نون کے دوست, وہ ان باتوں کو اور طرح سے لیں گے. لیکن سچ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے مجبور کر دیا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو کہ وہ اس کو فالو کرے. سچ یہ ہے, نہیں یقین آ رہا ہے میری گل کا, میں ریپیٹ کرتا ہوں بات اپنی, کہ بلاول بھٹو زرداری نے مجبور کر دیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ وہ اس کو فالو کرے. کیسے؟ کل کی مریم نواز صاحبہ کی تقریر اٹھا کے آپ سن لیں, فوٹو کاپی ماری پائیں, ٹھیک ہے. یعنی بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم 300 یونٹ تک فری دیں گے جناب بجلی, مریم نواز کے لیے 200 یونٹ دینے کی کوشش کریں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہر شہر کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بناؤں گا, مریم نواز بھی یہی کہہ رہی, ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے اگر پیپلز پارٹی کے لوگ یا ویسے لوگ کہے تو کوئی غلط تو نہیں ہے. اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کو فالو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کر لینا چاہیے. پر کم بدھانا چاہیے سی. مریم نواز شریف صاحبہ نو انہوں نے کم گھٹاتا, وہ 300 دے رہے ہیں بی بی, تسی 200 دا پکا وعدہ بھی نہیں کر رہے.
وہ 300 کا کنفرم وعدہ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ مشورہ جو ہے نا وہ کوئی آگے پیچھے ہو گیا, کوئی اچھا مشورہ دینے والا بندہ نزدیک رہا نہیں. وہ لوگ زیادہ نزدیک ہو گئے ہیں جو خوشامد زیادہ کرتے ہیں, جو صرف تصویریں لاندے رکھے ہیں, اصل کام کی بات جو ہے نا وہ بتاتے کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں, آصفہ بھٹو لاہور آ رہی ہیں تو اب کوئی فرق مجھے لگتا ہے کہ 127 کے اندر اچھا خاصا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ سینٹرل پنجاب میں آصفہ بھٹو کا یہ پہلا پولیٹیکل دورہ ہوگا کہ وہ یہاں پر آئیں گی اور اپنے بھائی کے جو جلسہ ہے 21 تاریخ کو ہو رہا اس میں بھی شرکت کریں گی. اس سے پہلے کوئی ریلی بھی میں نے سنا ہے نکالی جائے گی. اس طرح کا کوئی پلان ہو رہا ہے. اب سیکورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یعنی مجھے پیپلز پارٹی والے کھول کے دستے بھی کوئی نہیں, اور اگر پتہ بھی ہو تو ہم خود چھپا لیتے ہیں کہ یار کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. تو لیکن بہرحال آصفہ بھٹو جو ہے وہ آج لاہور میں ہوں گی اور اپنے بھائی کی کمپین کے لیے وہ آئی ہیں ایکچولی لاہور کے اندر نا. تو انہوں نے لوکل لیڈرشپ تو کیا کہ بھائی تھی سانوں معافی دے دیو, اسی اپنے بھرا دی کمپین آپ کر لگے. میں نے تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ اسی لیے شاید زرداری صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہ تو آ جا اور آ کے بھائی کی کمپین چلا. ایڈے لاہوریے نے انہوں تو بھائی اسی تنگ آ گئے ہیں. ایسے حالانکہ سچی بات ہے کہ لاہوریے جدے ہوں نہیں ہیں, پتہ نہیں اب یہ ان کی آپس کی نفرتیں کب ختم ہوگی. کافی حد تک اسے فرق پڑا ہے لیکن اللہ کرے مکمل ختم ہو جائیں. خیر میں آپ سے گزارش کروں کہ مراد سعید صاحب جو ہے نا سر, وہ بھی فائنلی عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ واپس کر دیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے ان کے وکیل پیش ہوئے مراد سعید کے, اور ان کے درخواست لگی ہوئی تھی نا مسترد ہونے کے خلاف. تو وہاں پر وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی واپس کرتا بھاجی, تے اسی نہیں بھاجی ہے کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر لڑے تو سانو تسی جڑا نا ہمارے کاغذات ٹھیک کر دیں. تو لیکن بار وہ پشاور ہائی کورٹ نے تکنیکی بنیادوں کے اوپر ان کی درخواست ٹرن ڈاؤن کر دی, اور مراد سعید پھر اس کے بعد الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے. یہ مراد سعید صاحب جو ہیں یہ عمران خان کے دل کے جانی تھے اور عمران خان کے وزیر نمبر 1 تھے. اور یہ جو وزیر نمبر 1 ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی چرچے کتابوں کے اندر ہے سر. ریحام خان کی کتاب میں بھی ان کا چرچہ ہے, بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی ایک اداکار ہے ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو میرا خیال ہے کہ میں ان کو دہرا بھی نہیں سکتا, بتا بھی نہیں سکتا. بس آپ تھوڑے کہے کو زیادہ جانیں. تو اب عمران خان کی حالت یہ ہے کہ وہ جنہ دے چکر ہی سارے پاسے برباد ہو گیا, بدنام ہو گیا, اور انہیں اپنے دل دے جانی نہیں چھڈے. وہ دل دے جانی انہوں چھڈ کے پاسے کھلو گئے, ٹکٹاں دیگر واپس کرتی ہیں. یہ حالات پی ٹی آئی کے بن گئے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو بڑے ووٹ پڑیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جناب پھٹے پن دے گی. تو محنتیں کدھر نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, NA 127 یہ لاہور کا حلقہ, بلاول بھٹو ورسز عطا تارڑ صاحب, یہ ایک حلقے کے اندر کہیں مقابلہ مجھے دکھائی دیتا ہے. وہ بھی اب آصفہ آ رہی ہیں اور تھوڑا سا پیپلز پارٹی اگر سیریسلی چیزوں کو لے گی تو, ادروائز پورے کا پورا ایتھو پین شروع ہو جو تے میں تے ہر پاسے 5-7 ہلکے چھڑ دو بس قومی اسمبلی دے, باقی سارے پاسے مجھے شیر دی دہاڑ ہی سنائی دے رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا جو خیال ہے وہ غلط ہو, ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب صحیح ہے غلط ہے وہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا. تب تک آپ بھی انتظار کر لیں اور میں بھی انتظار کر لیتا ہوں, لیکن کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.